السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز حروف حلقی کی پہچان، یعنی حروف حلقی کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب ہم نے ان 6 حروف کی ادائیگی سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا کو ادا کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، یعنی حلق کے آخری حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا پچھلا حصہ جو سینے کی طرف ہے ادھر سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی آسان طریقہ ہے حمزہ اور ہا کو ادا کرنے کا۔ اب دوسرے نمبر پر ہے عین اور ہا۔ عین اور ہا یہ دونوں حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ادا کر کے دیکھیے، جیسے عین، دوسرے نمبر پر ہا۔ ہا، یہ جو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے، عین اور ہا، یعنی دونوں باریک ہیں اور دونوں حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے انشاءاللہ بار بار پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہماری تجوید بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے ہم۔ جیسے اب 4 لفظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، جیسے حمزہ، ہا اور عین اور ہا، یعنی جو ہم نے حمزہ ہا پڑھا تھا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے۔ اب ہم غین اور خا کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے غین، خا، غین، خا، حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی شروع والے حصے سے۔ حلق کا وہ حصہ یعنی جو منہ کی طرف ہے، جیسے غین، خا، جیسے غرارہ کرتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، ویسے ہی ہم نے آواز نکالنی ہے، جیسے غین اور خا۔ بار بار پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ ہمارے یہ 6 حروف بہت اچھے سے ہم سیکھ جائیں گے۔ اب ہم ان 6 حروفوں کی قرآن پاک میں پریکٹس کرتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، اب حمزہ، الحمد شروع میں حمزہ آ گیا، حمد، اب ہا کی پریکٹس کرنی ہے، جیسے حلق کے درمیانی حصے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، باریک کر کے پڑھنا ہے، الحمد للہ۔ اب یہ جو للہ والا ہا ہے یہ موٹا ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے ہم نے جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا کرنا ہے، جیسے للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اب رب عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، جیسے رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ بار بار جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تجوید بہت اچھے سے ہم ادا کر لیں گے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 8 میں خا کی پریکٹس کرتے ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ وَخَلَقْ، خا حلق کے شروع والے حصے میں، جیسے خا موٹا بھی کرنا ہے اور گول بھی پڑھنا ہے، جیسے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اب ہم غین کی پریکٹس کرتے ہیں سورۃ النبا آیت نمبر 25 میں، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، وَغَسَّاقًا،
جیسے غین غین، حالانکہ یہ منہ کے شروع والے حصے میں غین ادا ہوتا ہے اور غین کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے موٹا کر کے، جیسے غین الا حمیما وغساقا، اس میں یعنی دو مخرج آ گئے، ایک ہا، حمیمن میں ہا گیا حروف ہلکی میں سے، وغساقا میں غین آ گیا۔ جب بھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہر لفظ پر ہم ادائیگی میں توجہ کریں گے، یعنی تجوید کی طرف۔ تو انشاءاللہ جب ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد ہمارے حروف ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے مثلاً اب ہم نے 6 حروف سیکھے ہیں حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنی میں تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔